بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے عظمت صحابہ سیریز کا آج کا جو یہ سیشن ہے، آج کی جو یہ مجلس ہے، اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے، ہم پڑھیں گے۔ آپ یاد کریں کہ صحابہ کرام، صحابیت اور اس کے جو متعلقہ مسائل تھے مقدمے کے، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کے کلام کی آیات میں صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، اس کا تذکرہ ہوا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں صحابہ کرام کا مقام، مرتبہ اور فضیلت کیا ہے، اس کا تذکرہ شروع ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے آپ نے اس سلسلے کی ایک حدیث پچھلے درس میں تقریباً 1 مہینہ پہلے پڑھا ہے، اور پھر بیچ میں 2 مجلسوں کا انقطاع ہوا، اور اس کے بعد آج کی مجلس منعقد ہو رہی ہے، جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صحیح مسلم کی وہ روایت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی مختصر شرح آپ کے سامنے ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں صحابہ کرام کی عظمت، فضیلت، مقام اور آپ کی زبان مبارک سے فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا مقام کتنا اونچا ہوگا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقام بیان فرما رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کا، اپنے اصحاب کا، اپنے ساتھ میں سفر میں، اپنے ساتھ میں حضر میں، اپنے ساتھ میں خلوت میں، جلوت میں، اپنے ساتھ میں صلح اور جنگ میں، ہر طرح کے حالات میں جو صحابہ ساتھی آپ کے رہتے تھے، آپ نے ان کا مقام اپنی زبان سے بیان فرمایا۔ تو پہلی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری انسانیت کو یہ بات کہی تھی کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ ان کا مقام اور ان کے مقابلے میں امت کے بقیہ لوگوں کا مقام، دونوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بعد تابعین جو ہیں، اصحاب رسول اور تابعین کے درمیان، حالانکہ ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بعد اس امت میں سب سے اونچے درجے کے جو لوگ ہیں وہ تابعین ہیں، ان کے بعد تبع تابعین ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کا مقام ایسا بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے علاوہ اگر لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں گے اور میرا کوئی صحابی 1 مد، آدھا مد جو یا گیہوں یا کوئی اور چیز خرچ کر دے گا، تو بھی
کسی غیر صحابی کا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا بھی اس کے برابر نہیں ہوگا، بلکہ وہ افضل ہوگا سونا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے۔ تو اس میں صحابہ کرام کے علاوہ سب شامل ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بعد سب شامل ہیں، حتیٰ کہ تابعین بھی شامل ہیں اس کے اندر۔ ایسا نہیں کہ صحابہ کرام کے بعد آپ امت کے آخری طبقے کو بطور مثال اور بطور موازنہ سمجھیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کے بعد تابعین بھی اس کے اندر شامل ہے کہ وہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ صحابہ کا جو ہے وہ کسی کو نہیں مل سکتا۔ آج جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جیسا کہ بات آئی کہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں اسے نقل کیا ہے، اصل میں ایک پس منظر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے مغرب کی نماز پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے مغرب کی نماز پڑھی۔ مغرب کی نماز ہو گئی، جماعت ہو گئی، نماز پڑھ لی گئی، لوگوں نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی اپنی منزل کا رخ کر لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اپنے حجروں میں سے، اپنی ازواج مطہرات کے کمروں میں سے کسی کمرے میں جن کے یہاں جانا تھا آپ تشریف لے گئے، اور پھر اس کے بعد جب عشاء کا وقت قریب آیا تو آپ اپنے حجرے سے باہر نکلے، تشریف لائے، تو آپ نے اپنے صحابہ کرام میں سے چند لوگوں کو دیکھا جو مسجد ہی کے اندر موجود ہیں، مسجد ہی کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما زلتم ہونا، میرے ساتھیوں تم اب تک یہی ہو، اے میرے اصحاب، میرے ساتھیوں، ما زلتم ہونا، ما زلتم ہا ہونا، کیا تم ابھی تب سے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب تک یہی مسجد ہی میں ہو یا جا کر کے واپس آئے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نہیں، ہم نے مغرب کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی، ثم رأینا ان نصلی العشاء معک، پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ رکے رہیں، نماز کا انتظار کریں اور آپ کے ساتھ عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں، پھر یہاں سے رخصت ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیے، یہی اندازہ لگائیے کہ نبی کے صحابہ کی دینی ہے نا سوچ، عبادت کا جذبہ، نیکی اور طاعت کے لیے تڑپ اور لگن کس طرح سے ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام مغرب کی نماز ساتھ میں پڑھتے ہیں، مسجد ہی میں بیٹھے رہتے ہیں، عشاء کی نماز کا انتظار کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہونے کے بعد گھر جانے کی بات کہیں۔ ہم لوگوں نے جب آیات پڑھی ہے صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کے سلسلے میں، تو سورہ فتح کی وہ آخری آیت کریمہ بھی پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کیا فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ والانجیل الی آخر الآیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی مثال بتائی اور ان کی خوبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ آپ ان صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو رکعاً سجداً، رکوع کی حالت میں پائیں گے، سجدے کی حالت میں پائیں گے۔ ان کی مثال تورات میں، انجیل میں کیسی ہے؟ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ ان کی پیشانی پر سجدے کے نشانات پڑے ہوں گے، سجدے کے نشانات۔ انسان نماز پڑھتا ہے، نماز میں جو اعضاء زمین سے مس ہوتے ہیں، ٹچ ہوتے ہیں، وہاں مستقل بار بار زمین سے لگنے کی وجہ سے ہاتھوں پر، پیروں پر، گھٹنوں پر اور دیگر جگہوں پر پیشانی سمیت کیا ہوتے ہیں؟ گٹے پڑ جاتے ہیں، نشان پڑ جاتے ہیں۔ تو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی، ان کی علامت کیا ہے؟ فی وجوہہم، ان کی نشانی ان کے چہروں پر ہے، من اثر السجود، سجدوں کے نشانات کی وجہ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہاں دیکھیے اس کی عملی تصویر آپ کو سننے اور دیکھنے کو ملتی ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں تعجب سے کہ تم اب تک یہی ہو، مسجد سے نہیں گئے، نماز پڑھنے کے بعد باہر نہیں نکلے،
تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم نے مغرب پڑھی ہے اور یہی مسجد ہی میں نماز کا انتظار کرتے رہیں اور عشاء کی نماز آپ کے ساتھ پڑھ کر کے واپس جائیں۔ ایک ایک نیکی جس کی ہمارے اور آپ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے عام طور پر، وہ اللہ کے نبی کے اصحاب۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عقیدہ، منہج، سنت، اصول دین کے، اس کی رعایت تو پہلے نمبر پر ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عمل سے کورے ہو جائیں، عمل سے آزاد ہو جائیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری اور آپ کی زندگیوں کے اندر کہ جن کے عقیدے اور ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سالم رکھا ہے۔ ہمارا عقیدہ کھرا، ہمارے ہاں توحید خالص، ہمارے ہاں شرک کا کوئی ذرہ نہیں، نہ ہم غیر اللہ کا سجدہ، نہ غیر اللہ کا رکوع، نہ غیر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا، نہ استعاذہ، نہ استعانت، نہ فریاد، نہ کسی اور، نہ امید، نہ خوف، کچھ بھی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا۔ ہم کسی سے کوئی بھی عبادت کا کوئی بھی کام اللہ کے سوا کے لیے روا اور جائز نہیں سمجھتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا فضل اور انعام ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہی عقیدہ اور ایمان درست ہونا کافی ہے، عمل پھر اس کے بعد جیسے تیسے رہے نہ رہے، کمیاں رہیں، کوتاہیاں رہیں، بے عملی رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، عقیدے کی اصلاح کی بنیاد پر جنت تو طے۔ تو یہ خود اپنے آپ میں یہ سوچ، یہ نظریہ خود اپنے آپ میں عقیدے کا بگاڑ اور عقیدے کا فساد ہے، یہ بھی عقیدے کا بگاڑ ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ ایمان کی سلامتی جنت میں جانے کے لیے کافی ضمانت ہے، عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم یہ بار بار سنتے ہیں نا، ایک آدمی بہت عمل کرے، پہاڑوں جیسے فرائض، پہاڑوں جیسے نوافل اور روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کے انبار لگا دے، لیکن اس آدمی کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پوری عمر بھر کی ساری نیکیوں کو گرد و غبار کی طرح، دھول کی طرح اڑا دے گا، ذرات کی طرح۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں رکھیں گے، کوئی وزن نہیں سمجھیں گے، کوئی قیمت نہیں اس کی، اس لیے کہ عقیدہ فاسد ہے، عقیدے میں شرک کی ملاوٹ، عقیدے توحید خالص نہیں ہے، اللہ کے علاوہ بھی اللہ کی بندگی، اللہ کی بندگی کے علاوہ بھی اللہ کے سوا اس کے بندوں کی بندگی کا بھی کام کیا جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کر دے گا۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ تو خالص توحید کا ہے، تو عمل میں اگر کوتاہی بھی ہے، کمی بھی ہے، تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ خطرناک عقیدہ ہے، یہ بھی باطل عقیدہ، یہ بھی گمراہی ہے، یہ بھی ضلالت ہے۔ اس عقیدے کا حامل ایک بدعتی فرقہ ہے، گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے، الفرق الضالہ، گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جس کا یہی عقیدہ ہے، جو ہم کبھی زبان سے کبھی کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں، لیکن عمل اور کردار میں ہمارے کبھی کبھی اس چیز کی ہے نا جھلک دکھائی دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز کی پابندی نہیں کرتا، ایک آدمی کاروبار میں حرام حلال کی اتنی زیادہ فکر نہیں کرتا، 1 نمبر 2 نمبر کی فکر نہیں کرتا، یا اور اس طرح کی چیزیں، لین دین کے معاملے میں محتاط نہیں۔ اگر کوئی کہے اللہ کے بندے ارے یہ کاروبار حرام ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، آپ کو اللہ سے توبہ کیجئے، معافی مانگیے، اپنے کاروبار کو ٹھیک کیجئے، آپ کی زندگی میں نماز کی پابندی نہیں ہے، آپ کبھی پڑھتے کبھی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، تو آدمی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بھائی عقیدہ سب کچھ ہے، عقیدہ تو صحیح ہے، یہ کمی اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدے کی وجہ سے معاف فرما دے گا۔ یہ خطرناک مسئلہ ہے میرے بھائی، یہ مطلب نہیں ہے آیتوں کا اور حدیثوں کا کہ ایک آدمی کا عقیدہ صحیح ہے، توحید خالص ہے، تو اب وہ جان بوجھ کر عمل میں کوتاہی کرے، یہ مطلب نہیں ہے کہ عقیدہ صحیح ہے، عمل میں عمدن و قصدن کوتاہی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ معنی نہ آیتوں کا ہے، نہ معنی حدیثوں کا ہے، اور نہ اللہ کے نبی کے اصحاب اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بعد تابعین اور امت کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، نہیں۔ معنی کیا ہے اس کا کہ عقیدہ درست ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے گا؟ اس کا معنی ہے کیا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک مومن صحیح ایمان و عقیدے والا شرک سے اور کفر نفاق سے ساری چیزوں سے پاک رہے، بدعات
بڑی بدعات جو کفر تک لے جانے والی، چھوٹی بدعات جو فسق اور گناہ تک لے جانے والی، ایسی تمام بدعات سے اپنے آپ کو بچائے. اس کے بعد اپنے آپ کو عمل صالح کا خوگر بنائے، نیک عمل کا کوئی بھی کام نہ چھوڑے. اعمال صالحہ پوری جدیت، پوری ہمت، پوری حوصلے، پوری ہمت، پوری فکر کے ساتھ اسے کیا کرنا چاہیے؟ اعمال صالحہ انجام دینا چاہیے. کیا فرض، کیا نفل، کیا مستحب، ساری چیزوں میں دلچسپی ہونی چاہیے اور پورا اہتمام کرنا چاہیے. اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو بے چین ہو جانا چاہیے ہمیں اور آپ کو. اب اس ساری کوشش کے باوجود انسان ہونے کے ناطے ساری کوشش ہم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان ہونے کے ناطے عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے کبھی کبھار. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عقیدہ توحید کا ہے تو ان کوتاہیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے. یہ معنی ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ اب ہم آزاد ہو جائیں کہ ایمان عقیدہ توحید تو سلامت ہے اور یہ عمل ومل سے کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ تو اضافی چیز ہے. اسی عقیدے کے حاملین کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرجئہ کہا جاتا ہے. اسی گمراہ فرقے کا نام کیا ہے؟ مرجئہ. مرجئہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عمل کو عقیدے سے، ایمان سے دور کرنے والے. ایمان اور عقیدے کو الگ اور عمل کو الگ. جس کے پاس ایمان و عقیدہ ہے، عمل ہو نہ ہو کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ جنت میں جائے گا. جس کے پاس عمل ہے، کتنا بھی عمل ہے، عبادت نہیں، توحید نہیں ہے خالص، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ عمل کا پہاڑ کھڑا کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بنیاد پر اسے نجات نہیں دے. اس طرح سے ان لوگوں نے بانٹ دیا. لیکن ہمارا ایمان و عقیدہ کیا ہے بھائی؟ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ اگر توحید سلامت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے. عمل مطلوب ہے. کوئی آیت کریمہ قرآن کریم کی نہیں ہوگی یا سیاق نہیں ہوگا، تسلسل، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر نہ فرمایا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا. اس لیے عمل کی کوتاہیاں جان بوجھ کر کے عمدن و قصدن کرنا سخت خطرناک. یہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کہ صحابہ کی بات چل رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحابہ. دیکھو عمل کا جذبہ، دیکھو انہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث معلوم تھی، وہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو زندگی میں نافذ کرنے والے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فضیلت، نیکیوں کی فضیلت ایک فرض نماز کو باجماعت پہنچ کر کے نماز مسجد کے اندر باجماعت نماز پڑھ لینا، تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھ لینا، یقیناً فضیلت کا آخری درجہ ہے. لیکن اس کے اوپر بھی نیکیوں کا مقام ہے، نیکیوں کا درجہ ہے. وہ کیا ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر دوسری نماز کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھ جائے. وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ قَالَهَا ثَلَاثًا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ تو اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے جیسے کوئی اسلامی حدود پر، اس اسلامی مملکت کی باؤنڈری پر اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے کھڑا ہو، ایسا نیکی کا کام ہے. تو اہل حدیثوں کے یہاں عمل کی بڑی شکایت ہے. اللہ مجھ کو سب سے پہلے اپنی کوتاہیاں ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، جہاں تک بھی یہ بات پہنچتی ہے، اللہ عز و جل ہم سب کو توحید خالص اور سنت صحیحہ کے ساتھ سلف امت کے منہج کے پر تمسک اور استقامت کے ساتھ اللہ عز و جل ہمیں عمل کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ صحابہ کرام کی بات چل رہی ہے. یہ دیکھو شروعات ہی میں یہ واقعہ پیش آیا. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہم نے سوچا کہ مغرب پڑھیں، اب انتظار کر لیں، عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں. یہ پوری فضیلت آپ کے ساتھ مغرب، آپ کے ساتھ عشاء، اور یہی مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار، نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار، یہ ساری فضیلت حاصل کر لیں اور اس کے بعد جائیں. بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی موقع پر جب صحابہ سے پوچھا تھا تم ابھی تک یہی ہو میرے ساتھی ہو؟ صحابہ نے جواب دیا تو آپ نے اس وقت یہ حدیث بیان فرمائی تھی. یہاں پر حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 باتیں بڑی عظیم الشان بیان فرمائی. آپ نے فرمایا تھا النجوم امانۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم
अतस्समा मा तुआद। वाह अकबर। अल्लाह के नबी ने फरमाया था ये सितारे जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, रिवायत में और भी थोड़ी वजाहत है, उसमें यह है कि जब अल्लाह के नबी के सहाबा ने जवाब दिया तो आपने अपनी निगाहों को आसमान की तरफ उठाया, और रिवायत में यह है कि अल्लाह के नबी अक्सर व बेशतर आसमान की तरफ निगाहों को उठाते थे। आपने इस मौके पर भी अपनी निगाहों को आसमान की तरफ उठाया, सितारों की तरफ, और उसके बाद सहाबा से मुखातब हुए जो मस्जिद में नमाज के लिए इंतज़ार कर रहे थे। आपने उन सहाबा से कहा, मेरे साथियों, ये जो सितारे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये आसमान की सलामती की निशानी है। आसमान की सलामती, अमन, अमान, अमन व अमान और सलामती की निशानी है। जब तक ये सितारे सजे हुए आसमान के उफुक पर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, जान लो कि आसमान सलामत है। क्या मतलब? मतलब ये है कि जब क़यामत कायम होगी, ये सितारे आसमान से झड़ जाएंगे, बेनूर हो जाएंगे। तो जब तक नहीं झड़ते, ये आसमान के उफुक पर सजे हुए हैं, तब तक आसमान सलामत है। क़यामत अभी नहीं आई है, आसमान सलामत है। इसकी दलील क्या है? आसमान सलामत है तो आसमान के सफ़े पर ये सितारे सजे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत अहम मसला है। अमानतुन का माना क्या है? अल-अम्न वल-अमान वस्सलामा। अल-अम्न वल-अमान वस्सलामा। अन-नुजूम अमानतुन लिस-समा। ये सितारे आसमान के अमाना है, यानी अमन सलामती की निशानियां हैं। यानी इससे पता चलता है सितारे दिखाई दे रहे हैं, समझ लो आसमान सलामत है। अभी क़यामत का ज़लज़ला नहीं आया, आसमान बेनूर नहीं, सितारे बेनूर नहीं हुए, आसमान है ना अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ही सलामत रखा हुआ है। वो मक्की दौर की वो सारी आयतें, सूरह तकवीर है कि नहीं, उसे आप पढ़ते जाएं, सूरह शिकाक पढ़ते जाएं, और भी दीगर सूरतें जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सारा मंजर बयान फरमाया है कि क़यामत जब कायम होगी तो आसमानों का क्या हाल होगा, ज़मीनों का क्या हाल होगा, पहाड़ों का क्या हाल होगा, बादलों का क्या हाल होगा, समंदरों का, दरियाओं का क्या हाल होगा, जानवरों का, मवेशियों का, इंसानों का, चरीद परीद का क्या हाल होगा। सारा नक्शा अल्लाह तबारक व तआला ने खींचा। तो ये पहली बात अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई। अब आप इसकी हैबत का अंदाज़ा लगाओ। इतना बड़ा आसमान है, बिगैर आमदिन तरौनहा, कोई सुकून दिखाई नहीं देता। जहाँ जाओ, चाहे ट्रेन से सफ़र करो, फ्लाइट से जाओ, रॉकेट से जाओ, ऐसे ही आसमान सपाट दिखाई देता है। ना कोई सुतून है, ना कोई पिलर है, ना कोई बीम है, कुछ समझ में नहीं आता। अल्लाह की अज़मत और कुदरत का आलम क्या है वही जानता है। अल्लाह ने फरमाया बिगैर आमदिन तरौनहा, बगैर सुतून के तुम्हें दिखाई दे रहा है ये आसमान। मेरे भाइयों, इतने बड़े, इतनी अच्छा आसमान और ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला जब भी कुरान में जिक्र फरमाता है तो अपनी बड़ी मखलूक़ात के तौर पर बयान फरमाता है। अपनी बड़ी मखलूक़ात के तौर पर कि मेरी बड़ी मखलूक़ात में से ये आसमान है, ये ज़मीनें हैं। मेरे भाइयों, आसमान और ज़मीन की मखलूक़ात बड़ी बड़ी, इसमें अल्लाह के नबी ने पहले अपना तज़किरा करने से पहले, अपने सहाबा का तज़किरा करने से पहले अल्लाह के नबी ने एक मिसाल देके समझा दिया। इतना बड़ा आसमान है, इतने बड़े आसमान की सलामती की निशानी क्या है? ये टिमटिमाते हुए, चमकते हुए, झिलमिलाते हुए सितारे, ये निशानी। ये जब तक सजे हुए हैं समझ लो आसमान सलामत है, कोई आफत नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कोई तबाही नहीं, क़यामत का ज़लज़ला भी नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इज़ा ज़हबतिन नुजूम, जब ये सितारे चले जाएंगे, अतस्समा मा तुआद, तो आसमान को जिस मुसीबत का वादा किया गया है, आसमान उस मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा। यानी सितारे क्या करेंगे? झड़ जाएंगे, है ना, इंतसारत, क्या हो जाएंगे? झड़ जाएंगे। और फिर उसके बाद जब सितारे हट गए तो फिर आसमान की सलामती भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो वादा किया गया है आसमान को, आसमान पर वो वादा पूरा हो जाएगा, यानी वो हालत आसमान की हो जाए। उसके बाद अब यहाँ सिर्फ ये समझना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने जो आसमान का और सितारों का नमूना पहले पेश किया, इतनी बड़ी मखलूक की सलामती की निशानी ये सितारे हैं।
ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا، اپنے بارے میں آپ نے فرمایا وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے صحابہ کی سلامتی کی نشانی ہوں، اپنے صحابہ کی سلامتی کی نشانی ہوں۔ جب تک میں ہوں تب تک میرے صحابہ سلامت ہیں، نہ کوئی آفت، نہ کوئی مصیبت، نہ انکار نہ منکرین زکوٰۃ، نہ ارتداد، نہ مدینے کے خلاف بغاوت، کچھ بھی نہیں۔ سلامتی تھی کہ نہیں تھی؟ لیکن جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ایک طرف سے آفتوں نے، مصیبتوں نے گھیر لیا۔ ادھر زکوٰۃ دینے والوں نے انکار کر دیا، منع کر، زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ تو محمد نے ہم پر ٹیکس لگا رکھا تھا، ہم کو برڈن ڈال رکھا تھا اور ہم اس کے دباؤ میں دیا کرتے تھے، اب وہ نہیں رہا تو زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے۔ اس طرح سے ہم لوگ انکار کر دیا۔ کچھ لوگ قبیلے تھے، چند قبائل اسلام لائے تھے، اللہ کے نبی کی وفات کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ ارتداد، مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ کر کے پھر کفر و شرک میں پلٹ گئے۔ اور کیا کیا میری بھائیوں؟ اور کیا کیا؟ ایک طبقہ اپنی جتھا اور کیا نام ہے دھڑ بندی کر کے مدینہ اور اہل مدینہ کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں اپنے صحابہ کی سلامتی، امن، عافیت، آشتی اور ایک دم پرسکون زندگی کی نشانی ہوں، اور اس میں وہ بھی شامل ہے، میں نشانی ہوں اپنے صحابہ کی امن و امان، حفاظت اور سلامتی کی نشانی ہوں۔ اس کا مطلب سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ اللہ کے نبی جب تک موجود ہیں عذاب نہیں آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں اعلان کیا جب تک آپ موجود ہیں تب تک عذاب اس امت کے اوپر نہیں آنے والا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے بارے میں کیا فرمائے؟ میں علامت، نشانی ہوں صحابہ کی۔ تو صحابہ کرام کے اوپر آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں، عذاب اور یہ سارے فتنے جو وفات کی فوراً بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ گئے، جیسے ہی وفات ہوئی آنا شروع ہو گئے۔ اللہ کے نبی باحیات تھے، کوئی معاملہ نہیں تھا، کوئی معاملہ نہیں تھا، کوئی جرأت نہیں کر پاتا تھا میرے بھائیوں۔ اور اسی لیے جب صدیق اکبر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا واللہ لو منعونی عناقا لو منعونی اقالا، کسی میں عناقا کسی میں اقالا، دونوں طرح کے الفاظ ہیں۔ لو منعونی اقالا او عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعها، اعلان کیا پوری جرأت کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا اگر نبی کریم زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں، زکوٰۃ کے انکار کرنے والے، یاد رکھو اگر تم نبی علیہ السلام کے زمانے میں زکوٰۃ میں اگر بکری کا چھوٹا بچہ اگر دیا کرتے تھے، یہ معنی ہے اناقن کا۔ کس کا معنی ہے؟ اناقن کا۔ اقارن کا لفظ ہے بعض روایت، ایک رسی اگر زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے اور اب اللہ کے نبی کی وفات کے بعد دینے سے انکار کر دو گے، لقاتلتکم علی منعها، تو میں نہ دینے کی وجہ سے تم سے جنگ کروں گا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس مشن کو پوری ہمت کے ساتھ ابو بکر صدیق کو آگے لے کر کے چلنا تھا۔ یہ پہلا قدم سب سے نازک ہوتا ہے۔ اگر صدیق اکبر نے یہ عزم، حزم اور ہمت اور حوصلہ، شجاعت، بصارت اور بہادری کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا تو اگلوں کی ہمتیں اور زیادہ پست ہو جاتی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کی امن و امان اور عافیت سلامتی کی نشانی ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا، اور جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ کے ساتھ، میرے صحابہ پر وہ ساری مصیبتیں آ جائیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ سب کچھ جو ہوا، جو کچھ ہوا، یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ اب آپ دیکھیے نبی کے صحابہ کرام کا مقام، یہ آخری جملہ خاص انہی کے لیے ہے۔ خاص کیا ہے؟ انہی کے لیے ہے، اور اسی کو سمجھنے کے لیے اسی میں خاص فضیلت۔ ایسے تو پوری حدیث میں، اور ایک بات تو میں بھول گیا آپ سے کہنا، اس حدیث کے امام مسلم نے روایت کیا ہے، اتنی بات تو آئی تھی۔ امام مسلم نے کتاب فضائل الصحابہ کے نام سے ایک بڑا چیپٹر کتاب قائم کیا ہے۔ یہ باب کون سا ہے؟ کس باب میں اس حدیث کے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا؟ جانتے؟
बक़ा उन्नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा के बीच में बाकी रहना, जिंदा रहना और उनकी सलामती की निशानी है, और सहाबे किराम का उम्मत के बीच में बाकी रहना उम्मत की सलामती की निशानी है। ये बाब का उन्वान है। नबी के सहाबा का मकाम उम्मत के लिए समझो कितना ऊंचा मकाम है। क्यों ये अहले हदीस, उलमाए अहले हदीस क्यों आखिर सुबह शाम सहाबा के दिफा के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है? क्यों आखिर? इसलिए कि यही तो उम्मत की असास और बुनियाद है, यही से आगाज है उम्मत का। और अगर इसी पहले बैच को अगर कमजोर साबित कर दिया गया, गैर मोतबर साबित कर दिया गया, तो पूरी उम्मत का क्या हाल होगा? इसी आखिरी टुकड़े से समझने की कोशिश करो। क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? व अस्हाबी अमानतुल लि उम्मती, और मेरे सहाबा ये मेरी उम्मत की सलामती, अमन, अमान और आफियत की निशानी है। जब तक मेरे सहाबा हैं उम्मत में कभी कोई आफत मुसीबत नहीं आएगी। ना शिर्क का दौर दौरा होगा, ना बिदात का दौर दौरा होगा, ना राफिजियत, खारजियत, इनकार सुन्नत, तौहीद, ये सारे कोई फितने नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कोई मनमानी तफसीर कर रहा हूँ। आप सही मुस्लिम की शरह उठा करके देखें, कोई और किताब है ना, कोई और शरह उठा करके देखें, आपको पता चलेगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को कहा कि मेरे ये सहाबा जो है ना, ये मेरी उम्मत की अमन, अमान और सलामती की निशानी है। जब तक मेरे नबी में, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तक मेरे सहाबा मौजूद हैं तब तक मेरी उम्मत के साथ अमन आफियत ही रहेगी। कोई बला, कोई तूफान, कोई आफत और कोई भी उनके ईमान को, उनके अकीदे को, उनके अमल को, उनकी आफियत को, उनके अमन व अमान को तबाह और अकारत करने वाली चीज नहीं पेश आएगी। बाज़ उलमा ने एक और बड़ी प्यारी बात कही है। ये तो आम बात होगी सहाबे किराम के बारे में, मेरे सहाबा ये अलामत और निशानी है उम्मत की सलामती और आफियत और अमन और अमान की। बाज़ उलमा कहते हैं इसमें एक और ख़ास नुक्ता है। असहाबी के अंदर तो आम सहाबा, सारे सहाबा शामिल हो गए, लेकिन इसमें ख़ास सहाबे किराम, अबू बकर सिद्दीक़, उमर बिन खत्ताब का मकाम, उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम, हज़रत अली बिन अबी तालिब का मकाम तो सबसे ऊंचा है कि नहीं उम्मत के अंदर। और फिर इन चारों के अंदर बितरतीब अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। अल्लाह यहाँ तक रुकिए, फिर उसके बाद अगली बात करके फिर बात मुकम्मल करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे सहाबा मेरी उम्मत की है ना अमन व अमान की निशानी है। फ़इज़ा ज़हब अस्हाबी, जब मेरे सहाबा चले जाएंगे दुनिया से, मेरे सहाबा चले जाएंगे दुनिया से। यहाँ एक नुक्ता याद रखना, नबी के सहाबा चले जाएंगे, इसका एक पहला माना तो ये है कि वो फिजिकली दुनिया से चले जाएंगे, वफात हो जाएगी उनकी, चले जाएंगे, उम्मत में कोई सहाबी बाकी नहीं बचेगा। एक माना तो ये है। दूसरा माना ये है कि भाई ये बात तो उसी वक्त के लिए है, सहाबा वैसे भी जिंदा रहते तो कब तक जिंदा रहते? 200 साल, 400 साल, 600 साल तो नहीं जिंदा रहेंगे ना, 1400 साल तक। तो जाहिर है कि एक मुद्दत के बाद तो दुनिया से वफात पाकर जाते ही। तो बाद की उम्मत वालों का, हम लोगों का क्या ताल्लुक है इससे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तो उसी वक्त दुनिया से चले गए। तो हम लोगों के अमन व अमान के जरिया, हम लोगों के अमन व अमान और सलामती की निशानी सहाबा कैसे हैं? ताबईन की साथ, ताबईन का दौर तो फौरन जुड़ा हुआ दौर है कि नहीं? लेकिन उसके बाद 400, 500, 600, आज 1400, 1450 साल गुजर गए। तो हम लोगों के अमन व अमान की निशानी सहाबे किराम कैसे रहेंगे? तो सहाबे किराम के जाने का एक माना तो क्या है? फिजिकली उस दौर के हिसाब से अल्लाह के नबी के सहाबा अपने जिस्मो जान के साथ मौजूद थे। जब वो चले जाएंगे तो उम्मत पर वो मुसीबतें आ जाएंगी जिन मुसीबतों का वादा उम्मत के लोगों से किया जा रहा है। लेकिन हम लोग जो बाद वाले हैं, हम लोगों के लिए क्या है? अल्लाह के नबी के सहाबा फिजिकली चले गए, लेकिन उनका रास्ता, उनका मनहज, उनकी सुन्नत, उनका फहम, उनका कौल, उनके अक़वाल, उनके फरमुदात, उनका उस्वा, उनका नमूना हमारे बीच में जब तक मौजूद रहेगा
تب تک امن و سلامتی باقی رہے گی۔ اگر ہماری زندگیوں سے صحابہ کرام کا اسوہ نکل گیا، صحابہ کرام کا منہج نکل گیا، تو پھر ہم امت کے لوگوں پر وہ مصیبتیں آ جائیں گی، ہر دور کے لوگوں پر مصیبتیں آئیں گی جو امت پر آنی چاہیے۔ آج کے دور میں مصیبتیں ہیں کہ نہیں مصیبتیں؟ جو جتنا نبی کے صحابہ کرام کے منہج سے دور ہے اتنا ہی زیادہ مصیبتوں میں گرفتار ہے، اور جو جتنا نبی کے صحابہ کرام فزیکلی ہمارے بیچ میں نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کی فہم ہے کہ نہیں، ان کا اسوہ ہے، ان کا آئیڈیل ہے، جیسے انہوں نے نبی کی زندگی میں زندگی گزارا، جیسے ان کو اللہ کا کلام سمجھایا گیا، نبی کی سنتیں سمجھائی گئی، جیسے انہوں نے سمجھا، عمل کیا، برتا، آگے پہنچایا، جب تک اس پر ہم قائم رہیں گے امن، امان، عافیت، سلامتی میں رہیں گے۔ امن و امان کا لفظ آئے تو صرف آسمانی مصیبت، زلزلے، طوفان، حادثے، یہیں تک سمجھ کے نہیں بیٹھ جانا۔ اس سے بڑی مصیبتیں تو عقیدے کو برباد کرنے والے طوفان، منہج کو برباد کرنے والے طوفان، سنت کو تباہ کرنے والے طوفان، بدعات، خرافات، فرقہ واریت، دھڑ بندی ہے کہ نہیں، انحرافات، نہ جانے کیسے کیسے باطل افکار اور عقائد۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے، أَتَى أُمَّتِي مَا تُوعَدْ، تو میری امت پر وہ مصیبت آئے گی، وہ ساری آفتیں آ جائیں گی جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مقام ہے۔ یہ آخری ٹکڑا زندگی کے ہر پل، ہر لمحے اپنے پلے باندھ کے رکھو کہ اگر صحابہ ہماری زندگی میں نہیں ہے، صحابہ کا عقیدہ ہماری زندگی میں نہیں ہے، صحابہ کی عبادت ہماری زندگی میں نہیں ہے، صحابہ کی سیرت ہماری زندگی میں نہیں ہے، صحابہ کی سیاست، صحابہ کا حلال و حرام، صحابہ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، صلح و جنگ ہماری زندگی میں نہیں ہے، تو پھر ہم نہ جانے کس کس مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔ جب تک صحابہ کا ایمان، عقیدہ، عمل، کردار، سلوک ہماری زندگیوں میں ہے، تب تک ہم امن میں ہیں، امان میں ہیں، عافیت میں ہیں، آشتی میں ہیں، سلامتی میں۔ یہی ہے صحابہ کرام کی عظمت اور صحابہ کرام کا مقام، کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہہ دیا میرے صحابہ جائیں گے تو امت پر مصیبتیں آئیں گی۔ تو صحابہ اس ٹائم پر فزیکلی چلے گئے، لیکن ان کا منہج و عقیدہ تو زندگی میں ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن اگر عملی طور پر ہماری زندگیوں میں نبی کے صحابہ کرام کی فکر نہیں، فہم نہیں، منہج نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امن و عافیت سے، سلامتی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اگلے درس میں اگلی جو حدیث آنے والی معروف حدیث ہے، لیکن اس وقت اس کی مزید وضاحت کیسے ہوگی میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، پھر وہ حدیث جب ہم پڑھیں گے تو مزید باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہاں پر جو بھی ہم نے کہا کہ صحابہ کرام کا چلا جانا، ایک تو ہے فزیکلی چلا جانا، یہی معاملہ اور پہلے بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی، آپ کی وفات ہو گئی، آپ ہم سے امت سے رخصت ہو گئے، لیکن آپ کی سنت ہمارے بیچ میں ہے، آپ کا قول ہمارے بیچ میں ہے، آپ کی حدیثیں ہمارے بیچ میں، آپ کا فرمودات، آپ کی تقریرات، آپ کے فتوے، آپ کے فیصلے، آپ سب کچھ ہمارے بیچ میں موجود ہے، اور ضمانت ہے قیامت آ جائے گی نبی کی سنت کا کوئی بال بیکار نہیں کر سکے گا۔ ایک ایک نقطے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا، محدثین کی ان چیدہ برگزیدہ جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، جو اللہ کے نبی کی سنت کے ایک ایک نقطے کا دفاع کرنے کے لیے اس دنیا میں بپا کیے گئے تھے اور اس مشن پر آخری دم تک قائم رہے۔ اب محدثین کرام کی خدمات اور ان کی قربانیوں پر بات کرنے کے لیے تو مستقل مجلس چاہیے، لیکن جب بھی کسی نے کہا تم بہت حدیث کی بات کرتے ہو، تم بہت حدیث کو مضبوطی سے پکڑتے ہو، تمہاری حدیثوں میں ہم نے 4000 حدیثیں جھوٹی گھڑ کر کے ملا دی ہیں، اس کا تم کیا کرو گے؟ تو ان چیدہ محدثین نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا تعیش لها الجہابذہ، کیوں دھمکی دیتے ہو کہ حدیثوں میں تم نے چھوٹی حدیثیں ملا دی ہیں؟ اس کے لیے جہابذہ پیدا ہوں گے، یعنی چوٹی کے ماہرین سنت کے حدیثوں کے پرکھنے والے، جیسے سواہ پرکھ لیتا ہے، سنار جیسے حق اور باطل کو، سچے اور جھوٹے کو، کھرے کھوٹے کو پہچان لیتا ہے، ایسے ہی چھانٹ کر الگ کر دینے والے ماہرین حدیث و سنت کے امام پیدا ہوں گے جو اس کو الگ تھلگ کر دیں گے۔ میرے بھائیو، تو یہ قربانی بہت عظیم الشان ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جب تک
جب تک میرے صحابہ رہیں گے میری امت پر مصیبت نہیں آئے گی. میرے صحابہ میری امت کی امن و سلامتی کی نشانی ہے. میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر مصیبت ہے. یہ مصیبت اللہ کے نبی کے صحابہ چلے گئے, اللہ کے نبی گئے, آپ کی حدیثیں موجود ہیں, صحابہ کرام دنیا سے چلے گئے, آپ اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کی فقہ, فہم, فتویٰ, منہج, اصول, اسوہ, ضابطہ, صبح شام, خلوت جلوت سب ہمارے بیچ میں موجود ہے کہ نہیں؟ ہم نے ابھی دیگر صحابہ کرام کے بارے میں تو نہیں پڑھا, لیکن عشر مبشرہ کے بارے میں تو پڑھ لیا ہم نے. بہت ساری عبرت کی باتیں ہمیں ان 10 صحابہ کرام کی زندگیوں سے ملی. ایسے ہی صحابہ کرام کی زندگیاں عبرت سے بھری ہوئی ہیں. تو نبی گئے لیکن نبی کی حدیث موجود ہے, سنت موجود ہے. صحابہ کرام گئے, ان کا فہم, ان کی فقہ موجود ہے ہمارے بیچ میں. جب تک یہ رہے گی تب تک امن اور امان رہے گا. آپ فزیکلی چلے گئے لیکن ان کی تعلیمات جب تک ہمارے بیچ میں رہیں گی تب تک امن و امان رہے گا. جب اللہ کے نبی نے بدعتی فرقوں کا تذکرہ فرمایا تھا, فرقوں کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, تو آپ نے فرمایا تھا نا سب جہنم میں جائیں گے, کلھا فی النار کہا تھا, سب کے سب جہنم میں جائیں گے. اور یہاں یاد رہے کہ سب کے سب جہنم میں جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کے سب کافر ہو گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے, یہ معنی نہیں ہے. یہ معنی نہیں ہے. کوئی اگر ایسا فرقہ بن جائے گا کہ وہ دین سے ہی باہر نکل جائے تو الگ مسئلہ ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا اگر بغیر توبہ کیے چلا جائے گا تو. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اپنی اپنی جرم, اپنے اپنے انحراف, اپنی اپنی گمراہی, اپنی اپنی کوتاہیوں کے حساب سے وہ جہنم میں سزا دیا جائے گا اسے, اور پھر اس کے بعد اپنی سزا کے بعد وہ نکالا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الا واحدہ, سوائے ایک کے. اس ایک کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا تُوعَدُ, جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ حال آئے گا جس کا اس سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اس حدیث سے واضح ہوتا ہے, اس حدیث سے واضح ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کا چلا جانا, فزیکلی موت کی وفات کے ذریعے سے دنیا سے رخصت ہو جانا, یہ تو طے ہے کہ ہونا ہی تھا. آج 1450 سال, 1446ویں سال میں ہم ہجرت کی زندگی گزار رہے ہیں. صحابہ کرام فزیکلی اس وقت تک نہیں رہ سکتے تھے, تو صحابہ کرام کا کیا رہے گا ہمارے پاس؟ ان صحابہ کی زندگی نہیں ہے لیکن صحابہ کرام کی سیرت ہے, ان کا اسوہ ہے, ان کا طور طریقہ ہے, ان کا مشن اور منہج, ان کا راستہ ہے. اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو 3 باتیں بیان کی گئی نا, ستارے آسمان کا نام لیا اللہ کے نبی نے, ستارے نشانی آسمان کی سلامتی, میں نشانی ہوں اپنے صحابہ کی سلامتی کی, میرے صحابہ نشانی ہے امت کی سلامتی کے لیے. 3 باتیں بیان کی گئی نا. پہلی بات چھوڑ دو, وہ ایک مثال اللہ کے نبی نے شروع میں بیان فرمائی, عظیم مثال اگلی والی باتوں کو سمجھانے کے لیے. یہ 2 باتیں, میں اپنی صحابہ کے لیے سلامتی کی نشانی اور میرے صحابہ امت کی, ان دونوں باتوں کو اس حدیث میں سمجھو. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقوں میں امت کے لوگ بڑھ جائیں گے, کلھا فی النار, سب جہنم میں جائیں گے, الا واحدہ, سوائے ایک. کون ہے؟ من ہی یا رسول اللہ, اللہ کے نبی یہ 73واں کون ہے؟ 72 تو آپ نے کہا, ایک جنت میں جانے کا استثناء آپ نے فرمایا, یہ کون؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ہی ما انا علیہ اليوم واصحابی, ہی ما انا علیہ اليوم واصحابی, یہ وہ فرقہ ہے, وہ ٹکڑا ہے جو اس راستے پر چلے گا جس راستے پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ کرام. وہی دونوں آگئے نا تب کہ میں اپنے صحابہ کی امن و امان کی نشانی ہوں, میں جاؤں گا صحابہ پر مصیبت آئے گی, میرے صحابہ امت کے لیے امن و امان کی نشانی, میرے صحابہ جائیں گے تو مصیبت آئے گی. یہی اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ, یہی دونوں نقطے یہاں پر بیان کیے گئے. انحرافات, بدعات, فرقے, ٹولیاں, گروہ 73 پہنچ جائیں گے, ایک ہی جنت میں جانے والا ہوگا, اور وہی ہوگا جس پر آج میں ہوں, جس راستے پر, جس منہج پر میں آج قائم ہوں اور میرے صحابہ قائم ہیں, اسی پر چلنے والا جنت میں جائے گا. تو امن و امان کا معنی کیا ہے؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والا جنت میں جائے گا. ہر امان سے بڑا امان, ہر سلامتی سے بڑی سلامتی کیا ہے؟ انسان کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد کر کے جنت کا مستحق بنا دے.
سب سے بڑی سلامتی کیا ہے؟ سب سے بڑی سلامتی ہی تو ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دنیا کی کہانی، دنیا بننے سے انسان کی موت اور موت سے پہلے کی طرف اشارہ اور اس کے بعد کی زندگی، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں اپنے کرتوت کا پورا پورا بدلہ دیا جائے، کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے۔ ان شر فشر وان خیر فخیر ذرا یرى شرا یرى مثقال ذرة خیرا یرى مثقال ذرة شرا یرى، ایک ذرے کے برابر خیر ہوگا دیکھے گا، ایک ذرے کے برابر شر ہوگا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بھرپور ہر ایک کو اپنے اپنے کیے کرائے کا، اپنے کرتوت کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، کمی بیشی نہیں کی جائے گی، نہ انصافی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا جائے فقد فاز تو یقیناً وہ کامیاب ہے۔ حقیقت میں کامیاب کون ہے؟ جس کو جہنم سے نجات مل جائے، جنت کا داخلہ مل جائے، اسی کو سلامتی، سب سے بڑی سلامتی کون سی ہے؟ وہ سلامتی جو جہنم کے داخلے سے مل جائے، جہنم میں داخل ہونے سے انسان بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، سلامتی والا دل، سلیم دل لے کر کیا؟ جس دل میں شرک نہیں، بدعت نہیں، کفر نہیں، نفاق نہیں، بدعملی نہیں۔ تو اصل سلامتی جہنم سے نجات، اصل سلامتی جہنم سے سلامتی، اصل کامیابی جنت کے داخلے کی کامیابی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ یہاں سب اکٹھا ہو گیا کہ نہیں اکٹھا ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جس طریقے پر آپ تھے اور جس طریقے پر میرے نبی کے صحابہ کرام تھے، جو اس طریقے پر چلیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ جنت سلامتی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور یہی سلامتی کی مثال ہے۔ نبی کے طریقے پر چلتے رہو، نبی کے صحابہ کرام کے راستے پر چلتے رہو، سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور فہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا، یہی نجات کا سب سے بڑی ضمانت ہے، یہی نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا، میرے صحابہ گئے تو امت پر وہ مصیبت آئے گی جو امت کے لیے، جس کا امت سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اب اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ، یہ نقطہ باقی تھا، اشارہ کرنا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے اشارہ کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر بن خطاب فتنوں کا طوفان روکنے والا دروازہ ہے۔ عمر بن خطاب کون ہے؟ فتنوں کے سامنے ایک آہنی دیوار ہے۔ جب تک عمر باحیات ہے کوئی فتنہ جنم نہیں لے گا، اور جب عمر دنیا سے چلے جائیں گے تو فتنوں کا دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ دروازہ جس کے پیچھے فتنے ہیں، دروازہ بند ہے تو فتنے نہیں آ سکتے، عمر کی موت سے دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی دروازہ کھل جائے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دروازہ ٹوٹ جائے گا عمر کے جانے سے۔ اور عمر کی وفات کے بعد دیکھو کیا حال ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پورے 12.5 سال تک دور خلافت میں عبداللہ بن سبا یہودی اور اس کی سازشی چال، اس کی سازشی ٹیم نے مل کر کے کس طرح سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفاکانہ قتل کیا، آپ کے گھر میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ہے میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ حال آئے گا جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہی وعدہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دو باتیں ہوئی نا، ایک تو عام بات ہو گئی کہ صحابہ جب تک ہیں جب تک صحابہ کا منہج ہے مشن تب تک امن ہے، اور دوسرے خاص بات کہ ابو بکر و عمر جب تک ہے تب تک امت میں امن ہے، عافیت ہے۔ عمر بن خطاب کی وفات کے ساتھ وہ دروازہ فتنوں کے سامنے جو رکا ہوا ہے، فتنہ جس کے پیچھے رکا ہوا، فتنے رکے ہوئے ہیں،
عمر بن خطاب کی وفات کے ساتھ ہی وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، توڑ دیا جائے گا. روایت میں کیا ہے؟ توڑ دیا جائے گا. یعنی وفات ہوئی تو پھر حوصلے بلند ہو جائیں گے فتنہ پروروں کے. عمر کے جلال کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کوئی سازش کرنے کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. لیکن بہرحال ہونے کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا حصہ ہے. جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے ایک ذرہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے، اس کی مشیت سے ہوتا ہے، اس کی ربوبیت کا حصہ ہے. کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہم عام آزاد ہو کر تبصرہ کریں یہ ہو رہا ہے، یہ چل رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں کی چال، فلاں کی مکاری. نہیں، یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کی چاہت کے بغیر، اللہ کی ربوبیت کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا، ایک ذرہ نہیں ہلتا. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. بہرحال میرے بھائیوں، یہ صحیح مسلم کی روایت جس کی مختصر سی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے کی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے طرف میں مزید باتیں ہوں گی. صحابہ کرام کی فضیلت اور منقبت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی مزید حدیثوں کا تذکرہ ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی علیہ السلام کے چیدہ برگزیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منتخب کردہ انسانیت کے ہے نا ان صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے انہیں دیکھا نہیں ہے فزیکلی، وہ ہمارے بیچ میں رہے نہیں، لیکن ہماری بیچ میں ان کا منہج، ان کا طریقہ، ان کی فہم، ان کا فقہ، ان کا رویہ، ان کی صبح و شام ہمارے بیچ میں رہے. جیسے انہوں نے دین پر عمل کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نجات کا، امن و امان کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اللہ عز و جل ہم سبوں کو اسی راہ پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے. سارے فتنوں کو روکنے کا، ساری فرقہ واریت کو روکنے کا، سارے انحرافات کو روکنے کا، ساری ضلالتوں کو، گمراہیوں کو روکنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، قرآن و سنت. ویسے سمجھ کر زندگی گزارو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے سمجھا ہے. سارے فتنوں سے نجات رہے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسی راہ پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.